اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، گزشتہ بز میں ہم نے گفتگو کی ایمان اور اسلام کے حوالے سے، اور آج بھی یہی موضوع سخن لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایمان کے مفہوم کے حوالے سے جانا کہ در حقیقت ایمان کیا ہے اور اہل ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اہل ایمان کی خصوصیات کیا ہیں، اہل ایمان کے ساتھ کس قدر جڑا اور مضبوط ہوتا ہے، اس کی محبت اللہ کے ساتھ کیسی شدید ہوتی ہے، وہ مومن کے ساتھ نرم ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ سخت ہوتا ہے، وہ کسی حجت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ جہاد کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہے، اور پھر اہل ایمان کے جو انعامات اللہ رب العزت نے ان پر عطا فرمائے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی۔ ہم نے کلام کیا کہ اہل ایمان کو جو پروردگار عالم نے خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، جو نویدات عطا فرمائی ہیں، ان کے تعلق سے بھی جو فیوز و برکات اہل ایمان کو حاصل ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ آج ہم مزید اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھائیں گے اور ایمان کے ساتھ یعنی زبان سے اقرار کر لینے کے بعد، دل سے یقین کر لینے کے بعد، اللہ پر مکمل یقین ہونے کے ساتھ جو دوسری بات آتی ہے ساتھ ساتھ وہ عمل کی ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے، اور انبیاء علیہ السلام نے جو احکامات دیے ہیں اللہ کے احکامات کے ساتھ ان کی پیروی کی جائے، عمل صالح کیے جائیں۔ تو جو اعمال ہم دنیا میں بجا لاتے ہیں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے، تین چیزیں اس میں اہم ہیں، یعنی عبادات ہیں، معاملات اور اخلاقیات، یعنی جو اخلاق جو لوگوں کے ساتھ برتنے والے معاملات ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں۔ جناب، جب ایمان کو درجہ کمال پر کیسے پہنچایا جائے، آج ہم اس پر بھی کلام کریں گے کہ ایمان درجہ کمال پر کیسے پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے تفاسیر میں بھی بیان کیا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں یعنی تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ نہیں، تمہیں آزمایا بھی جائے گا، اس تعلق سے تمہاری آزمائشیں بھی ہوں گی، تمہیں آزمایا بھی جائے گا۔ پھر کیسے سرخرو ہونا ہے، آئیے اپنی عالمات سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پینل میں جناب جو شخصیات موجود ہیں، معزز مہمان شخصیات، پہلی نشست پر تشریف رکھتی ہیں، بلا شبہ علمی گفتگو فرماتی ہیں، مطالعے کی بہت شوقین ہے، ریسرچ اسکالر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ، بہت جداگانہ انداز ہے، بہت مفصل انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، آئیے انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے پہلے جان لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ بہت پیارے انداز سے مفہوم آپ نے عرض فرمایا تھا، میں چاہوں گی کہ ایمان کے ساتھ عمل کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، ارشاد فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر بڑی مختصر سی سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب غور کریں تو اس سورہ مبارکہ میں بھی ایمان کے فوراً بعد عمل صالح کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ جو ایمان کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، یاد رکھیں جیسے شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ، جس کی حفاظت اس کے اپنے عمل کے ذریعے کرنی ہے، اپنے خلوت میں، جلوت میں، ظاہر میں، باطن میں، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر عملاً یہ بتانا ہے کہ ہم اسلام کے نمائندہ ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جب یہ لفظ آ جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بے شک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ضابطہ حیات، وہ نظام زندگی جو اللہ نے عطا کیا ہے، ہمیں ایمان والوں کو عطا کیا ہے کہ تمہیں اس پر زندگی گزارنی ہے۔
اور انسانی زندگی کے بے شمار شعبہ جات ہیں. ایک اس کی معاشرتی زندگی ہے, ایک اس کی معاشی زندگی ہے, ایک اس کی سیاسی پہلو ہے زندگیوں کا, ایک علمی پہلو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور اس ضابطۂ زندگی کو زندگی کے ہر شعبے پہ نافذ العمل کرنا, یہ جان لینا کہ جس کے بارگاہ میں میں سجدہ ریز ہوں وہی رب بازار میں بھی ہے. تو جب آپ تجارت کریں تو تب بھی اس کو نہیں بھولیں. اسی طرح کسی جگہ پر بھی ہیں, آپ تنہائی میں ہیں تو تنہائی میں بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنا کہ وہ رب دیکھ رہا ہے, وہ کسی بھی لمحے مجھ سے دور نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں تو ایمان کو پرکھا کس چیز سے جائے گا؟ ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ آپ کا عمل ہے جی, آپ کا ظاہر ہے, آپ کا اخلاق ہے, آپ کا کردار ہے, جس سے پتہ چلے گا کہ آپ ایمان والے ہیں, آپ مسلمان ہیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آغاز ہی میں ارشاد ہوا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان کے فوراً بعد نماز کی اقامت کا حکم آیا اور ذکر آیا کہ یہ متقی لوگوں کی علامت ہے کہ ایمان والا ہے تو اب اس معیار پر پورا اترے, اب وہ نماز کو قائم کرے, اب اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس کا شکرانہ ادا کرے, اس کو زکوٰۃ ادا کرے, اس میں سے جو بھی دوسروں کا حق ہے ان کا حق ادا کرے, نبی کریم علیہ السلام کو مانے, ان کے احکامات کو مانے, یقین اور بھروسہ رکھے. تو عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کا پتہ ہی اس سے چلتا ہے. اسلام یاد رکھیں محض فکر کا نام نہیں ہے, اسلام عمل کا نام ہے. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن مجید عطا کیا ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے, چارٹر آف لائف ہے. کہ آپ بازار سے کوئی مشین خرید کر لاتے ہیں, ساتھ اس کی ایک بک دی ہوتی ہے, وہ بک آپ کو بتاتی ہے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اشرف المخلوق اللہ نے انسان کو بنایا تو اسے یہ نہ بتایا جاتا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی. تو اللہ نے وہ ضابطہ عطا فرما دیا قرآن کے ذریعے کہ تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور عملاً نبی کریم علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا, بتایا. اگر حکم آیا امانت داری کا, دیانت داری کا, ایفائے عہد کا, تو حضور کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے. حکم آتا ہے نمازوں کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے سکھا دی کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے ظاہراً بھی, اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے یا کوئی بھی حکم آتا ہے, روزہ رکھنے کی بات آتی ہے, تو میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو ہر چیز میں اللہ نے حکمت یا حضور نے عمل کر کے دکھا دیا. اب ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپنی زندگی اس کے مطابق سنوارنی ہے. صحیح, سبحان اللہ. اب جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا ایک مومن کامل یقین رکھتا ہے, تو ہم توکل علی اللہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, آپ کی جانب بڑھیں گے. زرمینہ, مومن کو اللہ پر کیسا بھروسہ, کیسا توکل, کیسا یقین ہوتا ہے, فرمائیے گا. شکریہ زینب, بہت ہی شاندار موضوع ہے اور یقیناً ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. آپ نے بات کی ایک مومن کی اللہ تعالیٰ پر کامل یقین, توکل, اس کے ایمان کے حوالے سے. تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ آپ امت کے لیے بخشش طلب کریں, مشاورت کریں, اور جب وہ کسی چیز کا عزم کر لیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. یعنی ہم نے تمام ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے, اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے, اللہ کے حوالے کر دینا ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو میں اپنے اونٹ کی رسی کو باندھ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باندھ دو. جب وہ اونٹ کی رسی کو باندھ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اب ظاہری سبب اختیار کر لیا, اب اس کو اللہ کے سپرد کر دو. تو گویا ہم نے تمام ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے, ترک نہیں کرنا, لیکن ہماری نظر اسباب پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس ذات پاک پر ہونی چاہیے جو مسبب الاسباب ہے, جو قادر مطلق ہے, جو ناممکن کو ممکن کر دینے والی ہے, جو ہماری سجدوں میں سرگوشی کا جواب دیتی ہے. میرا ایمان ہے بے شک. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہم بہت پرسکون ہو جاتے ہیں. اب یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہمارا اللہ پر یقین اور بھروسہ ہے. دیکھیے اللہ پر یقین اور بھروسہ ہے, لیکن اس وقت یہ آپ کی سستی
ہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے, نوجوانوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ وہ ظاہری اسباب اختیار کریں, اللہ پر توکل رکھیں اور اپنا معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دیں. اب ہم جب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا یہیں پہ ہمارے ایمان کا, ہمارے یقین کا, ہمارے بھروسے کا ٹیسٹ ہے کہ جب ہمارے موافق ہم جو چاہتے ہیں اگر تو نتیجہ ایسا, رزلٹ ایسا سامنے آتا ہے, تب تو بے شک اللہ رب العزت ہی کی کرم نوازی, اللہ کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر رزلٹ اس کے ناموافق آئے, جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہے, تب بھی اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہم نے رکھنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ سننے والا ہے, وہ ہمارے حوالے سے بہتر جانتا ہے اور ہمارے حوالے سے بہتر فیصلہ کرنے والی ذات پاک ہے. اسی سے ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا ہوتی ہے. قول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا مفہوم ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے. جب تک ان کے مفادات قائم رہتے ہیں وہ اس پر قائم رہتے ہیں, اور جب دوسری طرف سے آزمائے جاتے ہیں تو دیندار خود بخود بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. تو بے شک توحید کا ترانہ ہے گایا حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دین مصطفیٰ کو ہے بچایا حسین نے. لوگ سناتے ہیں مسجد و منبر پر محمود, مگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا حسین نے. تو ایمانیات کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, تو ہمارا تمام تر بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس بھروسے کا ثمر ہمیں عطا فرماتا ہے. اس حوالے سے ہم موٹیویشن لے سکتے ہیں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں, ان کی آزمائشوں کے, ان کے اللہ پر ایمان کے حوالے سے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت حق کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں, جب ان کے محبوب چچا ان کے پاس آتے ہیں, جب بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے ہاتھ پہ چاند اور سورج بھی رکھتے تب بھی میں دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں ہوں گا. پھر آپ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں محو آرام ہوتے ہیں, ایک کافر آتا ہے اور وہ تلوار آپ پہ تان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال اطمینان اور یقین اور بھروسے سے جواب دیتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ. جب وہ تھر تھر آتا ہے, اس کی تلوار گر جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہیں مجھ سے کون بچائے گا, تو ظاہری طور پر تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن باطنی طور پر اس کو پکڑ لیتے ہیں. پھر غزوہ خندق کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مشرکین کی تعداد بہت زیادہ ہے, مسلمانوں کی تعداد کم ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور فارس کی خوشخبریاں سنائی, ان کی فتح کی, کیونکہ آپ کا کمال اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہمیں نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں, وہ سرکش اور نافرمان قوم ہے, ان کو ستاتی ہے, ان کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ان کا کمال اطمینان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہے. پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جب آپ تحصیل علم کے لیے نکلتے ہیں, سچ بولتے ہیں, اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, اور بے شک جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. اور اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے, یعنی اس وقت شاید ہمیں ایسا لگے کہ وہ فیصلہ ہمارے لیے بہتر نہیں, لیکن اللہ رب العزت ہم سے بہتر جانتا ہے, اس کی ہر بات میں حکمت ہے اور ہر کام ہر فیصلہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج جو موضوع سخن ہے ہمارا اور گزشتہ سے پیوست ہی ہے, ایمان اور اسلام, اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. معزز مہمان شخصیات ہمارے پینل میں تشریف فرما ہیں. موجود اور حاضر ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. توکل علی اللہ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. اللہ پر مکمل بھروسہ, اللہ پر کامل یقین کے حوالے سے اس تعلق سے گفتگو کی گئی کہ ہمیں کیسا بھروسہ کرنا ہے اس رب پر, اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ساتھ اس رب پر بھروسہ کرنا ہے. آپ کی جانب آئیں گے, ایمان میں کمال کیسے حاصل کر سکتے ہیں, ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. آپ کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کے اندر خواہش ہو اور سٹرگل ہو, یہ ایک بنیادی بات ہے. تو ہمیں خود سے سوال کرنا ہے, کیا ہم واقعی ایمان میں کمال پر جانا چاہتے ہیں؟ اگر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ خواہش بنتی ہے تو دعا بنتی ہے, دعا بنتی ہے اور ساتھ ہم اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں. یہ ایک دنیا کا قاعدہ ہے. تو ہم نے اتنی قیمتی متاع جو
ہماری دائمی زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ ایمان، دین و ایمان. جیسے اس ایم کی آف لائف کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ ایم آف لائف ہو جائے تو ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. تگ و دو کرتے ہیں، اس کے لیے صحیح. اسٹرگل بھی کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، جو مل جائے اس سے بھی کہتے ہیں تم میرے لیے جی، دعا کرنا بالکل ایسے کہ میں اس چیز کو حاصل کر لوں. تو جب اگر واقعی ہم یکسو ہو جائیں کہ کیا ہم بات ہے. ایمان میں مضبوط ہو جائیں، ہاں. ایمان میں ہم کمال تک چلے جائیں، تو ہم دائیں بائیں جو اچھا نظر آئے گا اس سے کہہ بھی رہے ہوں گے کہ میرے لیے دعا کرنا، میں ایمان میں مضبوط ہو بے جاؤں. شک. پھر ہم اس کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہوں گے، اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے. تو پہلی چیز ہے خواہش ضرور رکھیے. بے شک. پیاسے کو پانی کی قدر ہوتی ہے، تو جو چاہتا ہے وہ پا بھی لیتا ہے. تو پہلی خواہش رکھیں اور اس کے لیے دعا گو رہیں پیاسا اللہ ہی کی کنویں کے پاس بارگاہ میں. جاتا ہے. بے شک. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزیں ضروری ہیں اگر آپ روحانی طور پر بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا کے لیے. پہلی چیز ہے صحبت صالح. کسی کیا بات مرشد، کسی ولی، کسی نیک آدمی کو آپ اپنا استاد مانیں. کیا بات. ہاں، آپ کو ہر چیز نہیں خود سے مل سکتی، دنیا کی بھی چیزوں کو آپ نے سیکھنے کے لیے آپ جاتے ہیں استاد کے پاس. کیا بات. تو آپ کو اس رب تک پہنچانے کے لیے بھی ضرورت ہے ایک سہارے کی، ایک ایسے ولی کامل کی کہ جو آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو سمجھائے. تو ایسی صحبت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں. پھر صرف جانا اور بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اگلا کام کیا ہے، اسے تربیت لیں. بے شک. وہ جو بات بتا رہا ہے، مرد صالح آپ کو نیکی کی ترغیب دے گا، آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے گا. تو جب وہ تربیت کر رہا ہو، کوئی آپ کو ذکر دے رہا ہے، کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہے، تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے اس نے چھپر پاڑ کے فوراً دے دینا، نہیں، وہ صحیح. کسی تربیت کے عمل سے گزار رہا ہے. بالکل صحیح. تیسری چیز آتی ہے ریاضت، کہ آپ کی ذاتی محنت کتنی ہے اس میں. آپ راتوں کو جاگے نا، پھر ایمان میں کمال چاہتے ہیں تو فرائض سے بھی آگے بڑھیں. فرض تو ادا کرنے ہی کرنے بے ہیں، شک، بے اس شک. سے اور آگے بڑھیں. تہجد کے بھی نوافل ادا کریں. وہ لمحے ہوتے ہیں، وہ رات کے آخری پہر جب اللہ کی رحمت آسمانی دنیا پر آوازیں دے رہی کیا بات ہے کوئی ہم سے مانگنے والا جسے عطا کیے جائے. تو ان لمحوں میں جب پتہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جا کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہیں نا کہ مجھے ایمان میں کمال عطا فرما دے. آمین. تو یہ ریاضت ہے ایک بندے کی. وہ صرف راتوں کو ہی نہیں، ان عبادات کے ذریعے ہی نہیں، بلکہ اپنے معاملات کو بھی درست کر رہا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پی رہے ہیں، لوگوں کو معاف فرما رہے ہیں، تحمل ہے، بردباری ہے، ایک وقار ہے، اپنے معاملات میں اخلاقیات کو بہتر بنایا جا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو رنگ لو. جی. اور وہ کیسے اخلاق ہیں اللہ کے؟ جو اخلاق نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک آپ اس تعلق میں جڑ جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب سے کہ مجھے بھی انہی صفات کا پیکر بننا ہے. اور بندہ اللہ الصمد کے نعرے لگاتا ہوا خود بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے دنیا سے. یہ بے نیازی اس پر آتی ہے. اسی طرح اللہ کی صفات کا رنگ اس بندے مومن پر چڑھتا چلا جاتا ہے. اس صفات الہی کا پیکر بنتے ہوئے، ان کا مظہر بنتے ہوئے پھر لوگوں کے پاس جاتا ہے. تو اس کا ہر عمل، اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے. جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں وہ میگنٹ کی طرح، کہ میگنٹ کیسے کام کرتا ہے، لوہے کے ناکارہ کو بھی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اس میں کشش ہوتی ہے. تو اللہ والوں میں بھی وہ کشش آ جاتی ہے کہ جو محنت کر رہے ہیں اور ایمان میں کمال حاصل کر رہے ہیں. یہ ایمان میں کمال حاصل کرنا اپنی زندگیوں کو بدلنے کے مترادف ہے کہ ایک یو ٹرن لے لینا، دنیا سے اس نظریے کا حامل ہو جانا کہ میری اب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جینا مرنا اللہ کے لیے، قربانی، نماز سب جس طرح سے آپ ذکر فرما رہی تھی اللہ والوں کی صحبت کے حوالے سے کہ واقعی اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور جناب بات کر لیتے ہیں آزمائشوں کی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے. گزشتہ
پروگرام میں بھی ہم نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ نبیوں کو کس طرح سے آزمایا گیا، ان کے لیے بھی آزمائشیں تھیں. کچھ اس حوالے سے تفصیلات آپ فرما دیجیے زرمینہ ناصر صاحبہ. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو ہم سب جانتے ہیں تخلیق کیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ کس کا عمل سب سے اچھا ہے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. قرآن پاک میں بہت سی آیات کا مفہوم پڑھتے ہیں، جس میں سے میں ایک آیت کا مفہوم یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تم پر خوف مسلط کیا جائے گا، بھوک کا، جان و مال کا، کھیتی باڑی کا، پروفٹ کا، اولاد کا، اور کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جو صبر کریں گے، جو استقامت سے اس پر ڈٹے رہیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں. بہت تنگی کا زمانہ ہے، اسرت کا زمانہ ہے، اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کی دعا فرمائیے. تو پھر یہ آیت اترتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں اتری ہیں کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر اتری تھی. وہ پریشانیاں نہیں آئیں، ان پر اتنی پریشانیاں آئی تھی کہ وہ تھر تھر آ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد کب پہنچے گی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے. تو جب آزمائش آتی ہے تو ہم نے استقامت، ہمارے پائے استقلال میں کمی نہیں آنی چاہیے، استقامت سے ڈٹے رہنا ہے، نماز اور صبر سے مدد لینی ہے. جتنے بھی انسان کے روحانی اور عرفانی مدارج زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی تشریف لے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے کہ ایون ان کی چادر بھی گرم ہوتی ہے اور بخار سے ہل رہی ہوتی ہے، تپی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوا کرتے ہیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد جو امت کے علماء اور صلحاء ہیں ان پہ آتی ہیں. اور اس طرح سے جس طرح سے درجہ بدرجہ لوگ اپنی منازل کو، اللہ کی سمت سفر کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، ان پہ آزمائشیں اترتی ہیں. تو ہم سب مومنین کو، مسلمانوں کو خود کو آزمائش کے لیے تیار کرنا ہوگا تاکہ ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی آ سکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا کہ کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم پر آزمائشیں اس طرح سے اتریں گی جس طرح پرنالے میں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے. تو ہم جانتے ہیں حضرت خباب بن عز رضی اللہ تعالی عنہ کو کی کمر سیاہ ہو چکی ہوتی ہے مصائب و آلام برداشت کر کے اور دین حق میں تکالیف برداشت کر کے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہیں پاتے اور ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر چبھویا جاتا ہے اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ تم تو یہ چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو آپ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے اور میں گھر میں پڑا رہا ہوں. تو یہ جو آزمائشیں ہیں، اس سے ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا ہوتی ہے. ہم پہ جب بھی کوئی آزمائش اترتی ہے، ہمیں نماز سے مدد لینی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدد لینی ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں عطا کرنے والا ہے. اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، آزمائش میں ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہماری سمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، جس سے ہماری یکسوئی، ہماری توجہ بھی اللہ کی سمت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یقیناً پھر اللہ پاک اپنے فضل کا اور کرم کا معاملہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم نے دیکھا دنیاوی اعتبار سے اپنے گرد و نواح میں یہ بات ہم نے واقعی دیکھی، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، جو اس راہ میں نکل جاتا ہے، اس کے لیے مشکلات آتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ آزمایا جاتا ہے. لیکن جو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں وہی سرخرو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور وہ کیسا بادشاہ ہے کہ وہ تو خود پکار رہا ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں جو خود بلا بلا کر نوازے. آپ دیکھیں کہ وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ خود پکار رہا ہے، پکارنے والا کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت جو تہجد کا وقت ہے، وہ نماز کا وقت ہے، اس وقت وہ رب کائنات خود پکار رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے، میں اسے دوں. اس کی عطاؤں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. ہم اس پر مزید کلام کریں گے، اہل ایمان کے حوالے سے مزید گفتگو جاری رہے گی. ایک وقفے پر جانے
جانا ہے، ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جو موضوع سخن جناب ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ایمان اور اسلام. ایمان اور اسلام کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو فرما رہی ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ. وقفے پہ جانے سے قبل گفتگو کی جا رہی تھی ایمان کے حوالے سے، یقین کامل کے حوالے سے، اللہ پر بھروسے کے تعلق سے، اور جس طرح سے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کے لیے جو آزمائشیں ہیں اور ان آزمائشوں میں پھر وہ سرخرو ہوا کرتے ہیں. آپ جس طرح سے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی کو بھی نصف ایمان فرمایا گیا. اس کی وضاحت فرما دیجئے. شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ صفائی کو نصف ایمان قرار دیا، اور ایک حدیث مبارکہ میں شطر الایمان، ایمان کا حصہ قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی اور صفائی کس قدر اہم ہے. آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کا نام ہے قدوس، سبحان، کہ وہ پاک ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھی نام پسند فرمائے، طیب، طاہر، جن کا معنی ہی پاکیزگی سے آتا ہے. پھر دین اسلام کے لیے بھی پاکیزگی کو پسند کیا گیا کہ دین ہے ہی پاکیزہ، اسلام کا دین. گویا پاکیزگی، طہارت اور صفائی اتنی زیادہ اہم ہے کہ قرآن و سنت میں اس پر اتنی تاکید اور اتنا زور دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں تو اس کی وسعت دیکھیں کہ اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا. اب ایک تو پاکیزگی ہے کہ ظاہری بدن کو آپ نے پاکیزہ رکھنا ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے، اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے، اپنے لباس کو صاف رکھنا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، تاکہ آپ اللہ کی عبادت کو بہتر طریقے سے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے کر سکے. مگر صرف یہی کافی نہیں ہے. ایک طرف ظاہری طہارت پر زور دیا، دوسری طرف باطنی طہارت پر بھی اسی طرح زور دیا گیا. انسان مال کماتا ہے دنیا میں، اس مال کو بھی پاکیزہ رکھنے کا اہتمام کیا گیا کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو گے تو وہ مال پاک ہوگا. اسی طرح کھانے کے لیے جاتے ہو تو غذا کو پاکیزہ پسند کیا گیا. فرمایا کلوا من طیبات، پاکیزہ غذا میں سے کھاؤ جو اللہ نے حلال، طیب اور پاکیزہ رکھی ہے. تو گویا کہنا یہ تھا کہ اسلام پورے کا پورا صفائی، پاکیزگی، طہارت اور نظافت پر مشتمل ہے. ایک نفاست ہے دین میں، ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن پایا جاتا ہے. پھر یہیں تک کافی نہیں بلکہ حکم یہ آتا ہے کہ ظاہر کو بھی پاک کیا، بدن کو پاک کیا، تو پھر اعضاء کو بھی پاک کرو. اعضاء کو کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ گناہوں سے پاک کرنا ہے. زبان جھوٹ نہ بولے، آنکھ کچھ برا نہ دیکھے، ہاتھ برائی کی طرف نہ. یہ ان اعضاء کی پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام ہے. یہیں تک نہیں، پھر دل کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا ہے. یہ اخلاق رذیلہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کی گندگیاں ہیں، نجاستیں ہیں. تو ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اندر پائی جانے والی وہ کونوں میں بھی کھوٹ ہے، میل ہے، کچیل ہے، جو بھی گندگی ہے، وہ ساری گندگی سے اپنے باطن کو، اپنے دل کو بھی پاک کر لو اور اس سے آراستہ کرو اخلاق حمیدہ سے. پاکیزہ اخلاق انہیں کہا گیا. وہ پاکیزہ اخلاق کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ملنا، مسکرا کے بات کرنا، ایک دوسرے سے محبت اور اخوت کا پیکر بن جانا، لوگوں کو معاف کرنا، صبر آ جانا، مقام رضا پر فائز ہو جانا، ہر لمحہ اس اللہ کو یاد رکھنا. تو ایک ہے بدن کو پاک، پھر اعضاء کو پاک، پھر دل کو پاک. یہیں تک ہی نہیں، صوفیاء کہتے ہیں دل کا بھی باطن ہے، اسے ماں سوا اللہ سے پاک کر دو. اللہ اکبر. کہ اس رب کے سوا کچھ نہ چاہنا، اپنی سوچ کو بھی اپنی سوچ کو ایسے پاک کر دینا، سوچ کی بھی سوچ کو پاک کر دینا کہ اس اللہ کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں ان کو دل سے نکال دینا. تو جسم و جان کے ساتھ، روح کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کا ہو جانا، اللہ کے حبیب کا ہو جانا، ایک خود سپردگی آ جاتی ہے. تو صفائی اور طہارت کی ان معنی اور الفاظ کی مکمل
آگہی بھی رکھنا اور اس کے لیے کوشش اور سٹرگل بھی کرنا. بے شک بے شک، بالکل صحیح. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو جب ہم ان تمام کثافتوں سے صاف رکھیں گے، یعنی جیسا کہ آپا نے بھی ارشاد فرمایا کہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جھوٹ ہے، نفرتیں جو ہم دل میں پال کے رکھتے ہیں ارد گرد کے لوگوں سے، وہ تمام چیزیں جب ہمارے دل میں ہوں گی تو پھر اس دل میں اللہ کیسے سمائے گا. تو پاک رکھیے تاکہ اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ کا گھر ہم جب کہتے ہیں تو اس گھر کو پاک رکھیے تاکہ اس میں اللہ موجود ہو اور باقی چیزیں اس میں سے نکل جائیں. ہم ایک دعا اور بھی کرتے ہیں ناظرین محترم کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے. تو اب جان لیتے ہیں زرمینہ ہمارے ساتھ ہے. زرمینہ، ایمان پر جو ہم خاتمے کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بھی بتائیے گا ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ بہت شکریہ زینب. دیکھیں، ایمان ایک ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، ہمارا قیمتی سرمایہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے. ہماری کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے، جیولری ہوتی ہے، بینک اکاؤنٹس میں لوگ پیسہ رکھتے ہیں، اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، تو جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور ہمیں اس کی قدر کا بھرپور اہتمام کرنا ہے. جو واقعات پروگرام کے اندر کوٹ کیے گئے اس سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اہل ایمان نے کہا کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر ہمارا ایمان سلامت رہے. تو ہمیں اپنی سوچ کو اس قدر پاکیزہ کرنا ہے، اور ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان بچا رہے، ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا ایمان سلامت ہو. اور اچھی سوچ رکھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ کہا گیا نا کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح ان قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح اچھی سوچ سے اچھا ایمان بنتا ہے. تو ہمیں اس کی حفاظت کا بھرپور اہتمام کرنا ہے. سورہ اعراف کی آیت 157 کا مفہوم ہے کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں ان کی جد و جہد میں ان کا ساتھ دیا، اور جنہوں نے اتباع قرآن کے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب اپنی محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ یقیناً ایمان لانے کے بعد ہماری اٹموسٹ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے ادب کرنا ہے. اور آداب کون سکھا رہا ہے؟ ہمیں کائنات کا خالق و مالک خود سکھا رہا ہے کہ ہم نے ان کی بارگاہ میں آواز کو پست رکھنا ہے. اور فرمایا گیا جو لوگ ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے ایمان اور تقوی کے لیے چن لیا ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبرائیل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اچھے اخلاق سے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے، تقدیر پر راضی رہنے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے دریافت کیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، تو آپ کے حوالے سے ارشاد آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ کہہ دو ان سے کہ اگر وہ اپنی تقدیر پر راضی ہیں تو میں بھی ان سے راضی ہوں. پھر ہم حلاوت ایمان کو اس طرح سے پا سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی اچھا عمل ہے، ہمارے حقوق و فرائض کی ادائیگی، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کسی کا خیال رکھتے ہیں، تو ہمارا مشن اور ایم یہ ہونا چاہیے کہ میرا خالق اس سے راضی ہوگا، میرا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا. یعنی میرا جینا مرنا، میری قربانی، میری نماز، میرے تمام اچھے اعمال خالص اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. تو ہم حلاوت ایمان کو پا سکتے ہیں. پھر جتنا ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لے آئے. اب جتنے بھی تقاضے جن کا ذکر امتیاز باجی جان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا، جب ہم ان تقاضوں کو پورا کرنے کا عہد کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی مجالس کو اٹینڈ کرنا، اور فرمایا گیا کہ جب اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھو تو اپنے من کے پیالے کو دھو کر بیٹھو، کیونکہ اللہ کے انوار کی جو کرنیں ان پہ برس رہی ہیں اور وہ یاد الہی میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، وہ رونا اور تڑپنا تمہیں بھی آئے گا، اور اللہ کے انوار کی کرنیں تمہارے اس من کے پیالے کے اندر بھی آئیں گی جو تمہارے من کو اجلا کریں گی، تمام کثافتیں دھل جائیں گی، تمہارے ایمان کو مضبوطی عطا ہوگی. اور فی زمانہ جس عمل کی بہت ہم اور کر سکوں ہم کرنا ہمارے نظام کرنا ہے اللہ کی کوشش. بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، اور ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایمان کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی جائے، اللہ سے محبت کے ساتھ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو احکامات دیے ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے
سے ہم تک پہنچے ہیں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یقینی طور پر ہمارا ایمان بھی کامل ہوگا، مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اور جو ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی ہوں گی۔ آپ ہماری جو دیکھنے والی بہنیں ہیں، کوئی میسیج آپ دینا چاہیں فرمائیے گا۔ دیکھیے زینب، ہماری من، ہمارے باطن، ہمارا دل بیمار ہے۔ آپ دیکھیں تو ہم فانی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، صحیح۔ اور عبادتیں ہمیں بوجھ لگتی ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننا ہمیں پسند نہیں آتا۔ تو اس سے ڈائیگنوز کریں خود کو کہ ہمارے اندر ایمان کتنا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے ہمیں، ایمان نور ہے، ایمان ایک طاقت ہے، اسے سنبھالیں، اس کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، کوئی ایک لائن کا میسج۔ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی بھی تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہر سکیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ تشریف لائیں، زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جناب، جس طرح سے سورہ مائدہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والوں، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اہل ایمان کو اس وقت متحد ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب اللہ نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں تو یقینی طور پر ہمیں یہ بات اپنے دلوں میں راسخ کرنی ہے، اور ایمان والے جو اہل ایمان ہیں ان کو ایک جگہ یکجہتی کے ساتھ جمع ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔